بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ، مصنف فائزہ افتخار، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4۔ صفحہ نمبر 44۔ ساری زندگی روئے کی تیں، یہ سسرے پڑھنے لگ گئے تو کام نہ کریں گے، ہڈ حرام ہو جاویں گے تیری طرحوں۔ وہ فنکاری تو پھر بلند ہو گیا، وہ فنکاری توا پھر بلند ہو گیا۔ میں سب جانوں تو کیا سنا رہی ہے، تیں مجھے جوروں کا غلام سمجھے۔ کچھ کہتا نہیں میں اس لیے بڑھوا جانے ہیں مجھے، ہائے ری قسمت۔ بھائی کو ٹی وی لگا دی اس مردار نے، اب مجھ سے چمٹ گئی۔ کیسے ہورا فدا ہیں دلاور پہ، اور یہ بڈھی نہ شکری کرے۔ ہوروں کے ذکر پہ پھاتا ذرا کھٹکی، اسے سن گن تو کئی دنوں سے مل رہی تھی کہ دو جھکی پرے رہنے والی چھمی کا بڑا گٹ جوڑ ہو رہا ہے آج کل دلاور سے۔ جب وہ کام پہ ہوتی ہے تو چھمی کبھی پھل، کبھی چائے، کبھی دادا دربار سے لائے چنوں والے چاول لے کر آتی ہے، اور دونوں گھنٹے گپے لڑاتے ہیں۔ چھمی بھی اسی کی عمر کی تھی، مگر زیادہ رگیدی نہیں گئی تھی، اس لیے دم خم باقی تھا۔ ایک اکیلی جان تھی اس کی، سو زیادہ مارا بھی نہیں کرنا پڑتی تھی۔ چند گھنٹے داتا کی نگری لگا آتی اور گزر ہو جاتی، اس لیے حالت بھی سنوری ہی رہتی، جبکہ فاتح 30 کے قریب تھی اور 40 سے اوپر کی لگتی تھی۔ 24 سالہ بھرپور جوانی کو اب اس میں رتی بھر دلچسپی نہ تھی۔ مطلب تھا تو صرف سر پہ چھت اور نشے پانی کی رقم سے۔ اب وہ نسبتاً اچھی جگہ سے مل جاتا تو اسے کیا اعتراض تھا۔ کام میں لگ کے فاتح کو ان افواہوں پر دھیان دینے کا خیال نہ آیا، لیکن اب خود اس کی زبان سے یہ لن ترانیاں سن کے ٹھٹک گئی۔ کون سی اندھی ہورا ہے جو تیں پہ فدا ہو گئی؟ ارے کوئی ایک ہے، ایک تو سرکس والی جو سال پرے میلے میں آئی تھی، کہتی تھی جہاں میلہ جائے گا تیں ساتھ رکھوں گی، شہزادہ بنا دوں گی۔ میں نے جانے کا حوصلہ نہ کیا۔ وہ کالی کوٹھے کے خانسامہ کی رن روز کہے ہے بھاگ چلیں، گہنے روپے سب ہیں میرے پاس، تہیں عیش کراؤں گی، چلا جاؤں گا کسی روز اس کے ساتھ، یا چھمی کی جگی جا بسوں گا۔ غریب بے سہارا ہے، نہ مرد نہ بچہ، جوان خوبصورت، ایسی میٹھی زبان ہے، ایک تو کالا منہ۔ کالی زبان مننے کوئی مجبوری نہیں، 3 بچے کام سے نہ لگاوے گی، پرانے بھیجے کی تو خرچہ کیسے پورا کرے گی؟ ابے جا تو نکل کے دکھا، تیں دوجی سانس نہ آوے، تیں بارات نکلانے کی سوچے میں جنازہ نکال دوں تیرا۔ بات کرتا ہے، شکل دیکھ اپنی، وہ سرکس والی میم تجھے شہزادہ بنائے گی، ارے ہجڑا بنا کے ناچ نچوائے گی میلے میں تیرا۔ پر تیں وہ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ وہ خانسامہ کی رن، چور کی بچی، لمبا ہاتھ مارنا ہوگا کوٹھی والوں کے ہاں، اس لیے تیں کو آگے کر رہی ہے تاکہ پکڑی جائے تو تیں کا نام لے کر خود بچ جائے۔ اور وہ چنال چھمی، یہاں آ کے وہ رک گئی۔ دل ہی دل میں اس کی باتوں سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی، اور کوئی عورت دلاور کے مدہوش میلے اور ناکارہ وجود کے لیے اتنا تڑپ سکتی ہے؟ وہ اسے محض اپنی مردانگی کی تاک بٹھانے والی گپیں سمجھ کے جھٹلانا چاہتی تھی، مگر چھمی، وہ جس قسم کی عورت تھی تقریباً سبھی جانتے تھے۔ اب شاید وہ کھل کھلا کے سامنے آنا چاہتی تھی، مگر اکیلی ہونے کی وجہ سے ہمت نہ کر پا رہی۔ ایسی عورتوں کو ایسے ہی برائے نام مردانگی رکھنے والے مرد چاہیے ہوتے ہیں، جن کا منہ چند روپوں سے بند ہو جاتا اور جن کی غیرت ایک ہی سوٹے میں دھواں ہو جاتی۔ کیا پتا وہ سچ مچ چارہ ڈال رہی ہو، یہاں آ کے وہ سہم جاتی۔ اگر اس کے نشہ پانی میں ذرا بھی کمی ہوئی تو وہ رسیاں توڑوا لے گا، پھر یہ 6 جانے کس کا نام ہوگا ان کے سر پر؟ اور میں جو سر اٹھا کے روز کام پہ نکلتی ہوں، کیسے خود کو بچاؤں گی اور کیسے گھر بیٹھی جوان ہوتی لڑکی کی حفاظت کروں گی؟ وہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں کہہ دیتا ہوں، بہت مانی کر لی تے نے، اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو میری ماننی پڑے گی۔ لڑکی کو اپنے ساتھ کام پہ لگا اور چھکو کو سویرے کریموں کے ساتھ بھیج،
اس کی نان چھولے کی ریڑھی کے ساتھ جائے گا، کوئی کام نہیں، صرف گراہکوں کو پلیٹیں پکڑانی ہوں گی، خرچہ کھلا آئے گا، گھر میں تو تیری بھی آسانی ہے، نہیں تو مجھے اور بتھیری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں اماں، چکو پکارتا ہوا جھگی میں داخل ہوا۔ اماں، سویرے بھیدا بھی میرے ساتھ اسکول جائے گا۔ اس کی اماں نے بستہ سیا ہے اس کے لیے، میرے لیے بھی ویسا ہی بستہ سی دینا اماں۔ وہ پلو پکڑے بے جان مورت کی طرح کھڑی ماں سے لاڈ کر رہا تھا کہ ماں کے دھموکے کے اس پہ ناگہانی آفت کی طرح برسنے لگے۔ اسکول جائے گا تے اسکول جائے گا، اتنی اوقات تیری، نشئی کا بچہ، چرسی کی اولاد، تے پڑے گا، افسر لگے گا، کل سے ریڑھی کے ساتھ جا اور چھولے بیچ، سمجھا؟ اوری چھوری، وہ چادر لا، میں تجھے اس کی 2 اوڑھنیاں بنا دوں، کل سے تو میرے ساتھ کام پر نکل۔ اور یہ کہانی ہے نورین کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نورین بھی ایک شادی شدہ عورت ہے، وہ بھی ایک ماں ہے، اس کی عمر بھی 27-28 سال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اور فاتح کی کہانی کو آپ ایک جیسا سمجھ لیں۔ نورین نے 3rd ڈویژن میں BA کر رکھا ہے، وہ سلائی کڑھائی کھانا پکانا جیسے امور خانہ داری میں طاق ہے۔ اس کے باپ نے اچرے میں کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، جبکہ جوانی کے 15 سال اس نے کویت میں لگائے اور ڈیزل گریس اور پسینے کی بو سے بسے ریالوں سے دونوں بیٹیاں بیاہیں۔ نورین کی بڑی بہن شاہین بیاہ کر فیصل آباد چلی گئی اور خود نورین مزم کے پررونق بازار کی دکانوں کے اوپر بنے چھوٹے ستنگو تاری مکان میں چلی آئی۔ اس کے شوہر فاروق گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہے۔ شام کو وہ گلبرگ کے ایک مہنگے کوچنگ سینٹر میں بھی کلاسز لیتا ہے۔ اس کی اصل کمائی یہی ہے۔ گورنمنٹ جاب کی تنخواہ پر اکتفا کرتا تو مہینے کے 15 دن فاقے ہی کرنے پڑتے۔ اب بھی اس کی دگنی محنت اور بیوی کی سمجھداری اور کفایت شواری کے باوجود کھینچ تان کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ مکان اپنا ہے، اگرچہ 4 کمروں کے مکان کے درمیان موجود مختصر سا پکا صحن اسے 2 کمروں میں تقسیم کرتا ہے۔ سامنے والے حصے میں نورین کا جیٹ اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور بقایا 2 کمرے ان کے پاس ہیں۔ 3 بچوں کے ساتھ فقط یہ 2 کمرے ناکافی محسوس ہوتے ہیں، لیکن کرائے کے جنجٹ سے تو آزادی ہے۔ ایک سسر ہے جس کے لیے صحن کے اوپر گرل کی چھت لگا کر کمرے کی شکل دے دی گئی ہے۔ دھوپ اور بارش سے بچاؤ کی خاطر گرل پر ترپال ڈال دی جاتی ہے، یہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ساس کا ساتھ اس کی شادی کے ابتدائی 2 سال تک ہی رہا، لیکن ان 2 ہی سالوں میں وہ اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا گئی۔ شاید اسے بھی پتا تھا کہ اس کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں اور اسے جو کرنا ہے انہی دنوں میں کرنا ہے، لہذا اس نے اپنا رول بخوبی ادا کیا۔ ان کا جیٹ ان مردوں میں سے تھا جو بظاہر بیویوں پہ حاوی نظر آتے ہیں، مگر در حقیقت ان کی ڈور ان کی بیویوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کی آواز ہمیشہ بلند رہتی تھی، گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ادھر ادھر چیزوں کو ٹھوکریں مارتا آگے بڑھتا، بیوی کے پھوڑ پن اور سلیقی کو کوستا، کھانے میں 1000 نقص نکالتا، کسی نہ کسی بات پہ الجھ کے 2-4 گالیاں نکالتا۔ اپنی مردانہ اور شوہرانہ ادائیں اچھی طرح دکھا لینے کے بعد ٹھنڈا پڑتا تو بیوی سے اگلے دن کی تمام ٹیوشن لیتا، سارے سبق پڑھتا اور ایک اچھے شوہر کی طرح ان پہ عمل کرتا۔ اس کی بیوی نے کبھی دونوں بھائیوں کے درمیان اچھے تعلق نہیں قائم ہونے دیے، کہنے کو وہ ان کی اپنی برادری کی ہے، چچا زاد مگر خون کے رشتے پہ اس نے ہمیشہ سسرالی رشتوں کو اہمیت دی، اور سسرالیوں سے کیسا اس نے سلوک رکھا جانا ہے، اس کی تربیت اسے اپنی ماں سے جو ملی تھی وہی وہ نبھا رہی تھی۔ ان کا کاروبار خاصا چلتا تھا، بیٹا بھی ایک ہی تھا، یعنی چھوٹے بھائی کی نسبت خاصے خوشحال تھے۔ دونوں کمرے ہر طرح کے سامان آسائش سے بھرے پڑے تھے، چاہتے تو اچھا خاصا مکان لے کر الگ رہ سکتے تھے، لیکن صفیہ بی بی کا خیال تھا کہ جائیداد سے حق نہیں چھوڑنا چاہیے، الگ رہنے کا مطلب ہے کہ اس مکان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ مکان کے بکنے اور اپنا حصہ ملنے کے انتظار میں انہی 2 کمروں میں ٹھنسے پڑے تھے۔ لیکن نورین کے سسر حاجی نوردین صاحب بھی کوئی احمق نہ تھے کہ اپنی زندگی میں ہی یہ واحد جائیداد بیچ کر دونوں بیٹوں میں بانٹ دیتے اور اسے اس چھلنی نما چھت سے بھی محروم ہو جاتے۔ اس گھر کے قانونی مالک ہونے کے باوجود یہاں ان کے لیے جگہ بس ایک چارپائی برابر ہے، تو بھلا بیٹوں کے گھر کتنی ملے گی؟ ان کی 2 وقت کی روٹی بھی دونوں بیٹوں میں بٹی ہوئی ہے، دوپہر کی صفیہ کے ذمے تو رات کی نورین کے۔
صفیہ بھی ایک نمبر کی خراٹ ہے. سجاد رات کا کھانا گھر پہ کھاتا ہے، اس لیے رات کے کھانے میں خوب اچھی چیزیں بنا لیتی ہے. دوپہر کو پکانے کی تردد نہیں کرتی. کبھی لسی، کبھی چٹنی، کبھی پکوڑے بنا لیے. یہی کھانا سسر کے آگے رکھ کر دونوں ماں بیٹا رات کا بچا سالن گرم کر لیتے. نورین باورچی خانے سے کھانے کی ٹرے لے کر سسر کے سامنے سے گزرتی تو انہیں تندور کی سخت روٹی لسی میں ڈبوتے دیکھ کر سخت شرمندگی محسوس کرتی، لیکن فاروق کے ڈر سے چپ چاپ کھانا لیے اندر آ جاتی کہ اس کے خیال میں اس وقت کی ذمہ داری ان لوگوں کی نہیں. اگر آج وہ کھانا دے دیں گے تو بھابھی کل سے ہی ہاتھ کھینچ لیں گی. عجیب بے حس تھے دونوں بھائی. ایک بوڑھے آدمی کا ایک وقت کا کھانا ہوتا ہی کتنا ہے جسے وہ وجہ تنازع بنائے ہوئے تھے. بہرحال دن کو شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حاجی صاحب کو چائے، شربت، پھل پوچھ لیا کرتی تھی. بدلے میں اسے جو دوائیں ملتی وہ صفیہ کو اور کلساتی. ان ناز برداریوں کو وہ مکان ہتھیانے سے گر جانتی اور مزید سختی سے اپنا مورچہ سنبھال لیتی. فاروق کو اگر ہماری تمہاری نظر سے دیکھیں تو خاصا معقول شوہر نظر آتا ہے. بے ضرر سا، خاموش طبع، محنتی. گالم گلوچ کی اس کی عادت نہیں، اونچی آواز اس کی نکلتی نہیں، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، لیکن منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ کیسی کیسی نوکیلیں باتیں کرتا جاتا ہے. یہ صرف نورین ہی سن پاتی ہے. اس کا واحد ٹارگٹ نورین کے بیچارے گھر والے ہیں جو 7 محلے پرے رہتے ہیں، لیکن فاروق کی نکتہ چینیوں سے محروم نہیں. یوں بھی اسے داماد یا جوائی بن کے رہنے کا بڑا شوق ہے، اتنا کہ پچھلے 8 سالوں میں یہ اترنے کی بجائے مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر ہفتہ 10 دن بعد وہ نورین کے سر ہو جاتا ہے کہ بچے لے کے میکے ہو آؤ. وہ بیچاری جوز بوز ہوتی رہتی، جانتی تھی کہ واپسی پہ وہ ہمیشہ اس کے لدے پھندے ہونے کی توقع رکھتا ہے، جبکہ وہ ماں باپ کو نوچ کھسوٹ کے اب تنگ آ چکی تھی. پچھلے 8 سال میں وہ ہر عید، شب برات، حتیٰ کہ بچوں کی سالگرہ ہو پر پوری فیملی کے کپڑے تحائف دیتے چلے آ رہے ہیں. ہر بچے کی پیدائش ننیال میں ہوئی، یعنی تمام خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا ہے. ویسے بھی وہ مہینے 2 مہینے کے بعد چکر لگا لیتے تو کچھ نہ کچھ لیتے آتے، لیکن فاروق کو یہ بھی ناکافی لگتا ہے. وہ اٹھا کے ہر چیز باغور دیکھتا اور 100 کیڑے نکالتا. بچوں کے نئے کپڑوں پہ اسے سالوں کے بچوں کی اترن کا گمان ہوتا. اپنے لیے لائے سویٹر اور شرٹیں اسے لنڈے کی لگتی. یہ الگ بات کہ وہ خود، اس کی بیوی، بچے عموماً انہی کپڑوں میں ملبوس نظر آتے کہ اس کی اپنی تنخواہ کچن، بجلی، پانی کے بل، اسکول کی فیس اور خود اس کے آنے جانے کے کرایوں کو پورا کرنے میں ہی کافی ہو جاتی. شاپنگ، اور وہ بھی اس قدر غیر ضروری، ناممکن. یہ تو اس کے میکے کی خوشحالی تھی کہ عید بقرعید پہ اس کے بچے نئے کپڑوں میں نظر آتے. خاندان میں ہونے والی تقریبات میں بھی اس کا بھرم رہ جاتا اور تب اس کا کلیجہ جل جاتا جب فاروق اپنے یہ پسندیدہ ترین فکرے دہراتا. لوگ کیا کیا نہیں کرتے بیٹیوں کے لیے. میکے والے تعمیر سہارا دیتے ہیں. یہاں یہ معاملہ ہے کہ خود تو گھر میں 2 اے سی لگا رکھے ہیں. بیٹی کی پرواہ نہیں، نہ ہی اس کی اولاد کی، جو ساری گرمی میں جسم گلا لیتے ہیں. اور وہ تمہارے بھائی اپنے بچے اونچے اسکولوں میں داخل کرا رکھے ہیں. بہن کے بچوں کی فیسیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا انہوں نے؟ باپ تمہارا روز گاڑی میں بیٹھ کے دکان جاتا ہے، کیا اتنا نہیں کر سکتا کہ داماد کو کوئی سیکنڈ ہینڈ اسکوٹر خرید دے؟ خون سفید ہو گیا ہے تمہارے گھر والوں کا. وہ دل ہی دل میں کرستی چپ چاپ سن لیتی. اس کے 3 بھائی کماتے تھے اور باپ بھی ابھی ریٹائر ہونے کی عمر میں نہیں آیا تھا. ظاہر ہے خوشحالی اور فراغت ہونی ہی تھی، لیکن ایسے روپے کی ریل پیل بھی نہیں تھی کہ لٹاتے پھرتے. اپنے طور پہ انہوں نے بہنوں کی شادی پہ دل کھول کے جہیز دیا تھا. بڑی بہن کی شادی 12 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن نورین کی شادی پہ وقت کے تقاضے کے مطابق انہوں نے الیکٹرک سامان زیادہ تعداد میں دیا تھا. ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، ڈیک، فرنیچر بھی ضرورت کے مطابق مکمل تھا. زیور بھی پورے 15 تولے پڑا تھا دونوں بہنوں کو. لیکن فاروق آئے دن اسے اپنی پہلی منگنی کے ختم ہونے کا قلق ستاتا رہتا. وہ بچپن سے اپنی پھوپھی زاد نگینہ سے منسوب تھا. پہلے ہی اسے فربا اندام، کم کامت، احمق سی دکھائی دینے والی منگیتر پہ کوئی کشش محسوس نہ ہوتی تھی. اور جب گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تعینات ہوتے ہی نگینہ کی تیسری بار میٹرک میں فیل ہونے کی خبر سنی تو ماں سے لڑ جھڑ کے یہ منگنی توڑوا لی.
وہ کسی کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی پہ تیار نہ تھا، اسی لیے اس کی ماں نے BA پاس سلجھی ہوئی باوقار سی نورین کو پسند کیا۔ تب فاروق بھی خوش تھا۔ ابتدائی 2-2.5 سال کچھ ہلکی پھلکی تلخی کے باوجود خوشگوار تھے، اگرچہ فاروق کے ظاہری کردار کا پردہ جلد ہی چاک ہو گیا اور اس کے اندر کا وہی پرانا کونے خطروں سے اعتراض ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانے والا وہ اور سسرال کے مال پہ نظر رکھنے والا مرد جاگ گیا تھا۔ پھر بھی گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے غیر مطمئن بہرحال نہیں تھے، لیکن جب سے نگینہ کی شادی ہوئی تھی اور فاروق نے اس کے جہیز میں ملنے والی چمچماتی گاڑی اور 10 مرلے کے پلاٹ کا ذکر سنا تھا، وہ اپنا سر پیٹ پیٹ کے اپنی جلد بازی پہ پچھتاتا اور غلط فیصلے کو کوستا۔ نورین کھلے عام یہ تبصرے سن سن کر شرمندہ ہوتی رہتی، اور جب سے نگینہ بیوہ ہو کر آئی تھی وہ مزید سہم گئی کہ اب اس کے پاس مرحوم شوہر کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی تھا، اور اگر کہیں خدا نخواستہ وہ لرز جاتی اور اپنی ساری انا خودداری لپیٹ کے BA کی ڈگری کے ساتھ ہی بند کر دیتی اور میکے جانے کا سامان کرتی۔ آج بھی وہ 3 دن رہنے کے بعد اپنے گھر واپس آئی تھی اور حسب سابق لدی پھندی تھی۔ گھی کا کنستر، بسکٹ کے پیکٹ، مرغیاں، انڈے، جیم اور کیچپ کی بوتلیں کچن میں ٹھکانے لگانے کے بعد اب وہ بھابھیوں کے دل سے اترے لون کے سوٹ پھیلائے بیٹھی تھی کہ کس طرح انہیں فٹ کر کے اپنے پہننے کے قابل بنائے کہ اس کی خالہ ساس نرگس خاتون آ گئیں۔ ان کا بطور خاص اپنے کمرے میں آنا محسوس کر کے وہ ٹھٹکی۔ وہ بھی چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جلد ہی مطلب کی بات پہ آ گئی۔ آئے ہائے نورین، اچھی بلی سمجھدار ہو، تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ مجھے کیسے مرد کو بے سہارا چھوڑا ہوا ہے۔ مانا کہ فاروق بیٹا بچہ ہے، لیکن مرد کو بدلتے کیا دیر لگتی ہے، خاص طور پر جب بیوی جانتی بوجھتی اندھی اور گونگی بہری بنی ہو۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے خالہ جان؟ وہ حیران تھی۔ بیٹی تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہارے بھول پن اور سادگی سے فائدہ اٹھا کے وہ حرافہ نگینہ تمہارے میاں کو خوب جکڑ رہی ہے آج کل۔ وہ اس کی لا علمی پہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ فاروق کو؟ نہیں نہیں خالہ جان، آپ کو غلط فہمی۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ بات کاٹ کے بولی۔ بلکہ تمہیں خوش فہمی ہے اپنے میاں کے بارے میں۔ ارے بچپن سے جانتی ہو اسے جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر گھنا میسنا ہے۔ بالکل، پھر بھی ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ پوری برادری میں چرچا ہے کہ آج کل فاروق میاں بلا ناغہ نگینہ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ اچانک ہی پھوپھی کی محبت بھی امڑی چلی آ رہی ہے۔ ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو، بل جمع کرانا ہو، کرایہ داروں کا کوئی مسئلہ ہو، وکیل سے بات کرنی ہو، جھٹ اس کے اسکول فون کیے جاتے ہیں اور وہ خبیث بھی سارے کام چھوڑ کر ان کی سیوا میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا قصہ مشہور ہو رہا ہے خاندان بھر میں کہ مشتری بی بی اپنی اکلوتی بیوہ کے لیے لڑکی کے لیے اب کسی گھر داماد کو پھانسنے کے چکر میں ہے۔ میں تو تمہیں ہوشیار کرنے آئی تھی کہ بھی بھولی اپنے مرد کو نکیل ڈالو۔ مانا کہ اس نگینہ کے پاس کوئی ایسا حسن بھی نہیں، لیکن فی زمانہ پیسے کا چارہ بھی بہت ہوتا ہے کسی بھی آدمی کو دیوانہ کرنے کے لیے۔ وہ برقع سنبھال کر چل دی اور نورین سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ابھی تو طبیعت پہ چھائی بس مردگی کو اور کوفت بھی دور نہیں ہوئی تھی کہ یہ ایک نئی الجھن وہ اپنے ہی اس قدر الجھی ہوئی تھی۔ میکے میں 3 دن گزار کر اتفاق سے اس کی بہن شاہین بھی انہی دنوں وہاں آئی ہوئی تھی، اور اس کی آؤ بھگت نے نورین کو نامحسوس سی خفت میں مبتلا کر دیا۔ اسے ہر پل یہ لگتا جیسے بھابیاں اپنی دونوں نندوں کا موازنہ نہ کر رہی ہوں، اور ظاہر ہے کہ اسے اپنا پلڑا بے حد ہلکا محسوس ہوتا۔ اپنی فطرت اور خواہش کے عین مطابق محض شوہر کے ماتھے کے دل دور کرنے اور گھر گرہستی بچانے کی خاطر باپ بھائیوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کے وہ اپنا اعتمادی کھو چکی تھی۔ اس کی شخصیت سے خود اعتمادی رخصت ہو چکی تھی۔ اب اس کی جگہ ایک کھسیانی سی مسکراہٹ، من کرتی آواز میں ضرورتیں بیان کرتی اور ممنون و مشکور نگاہوں والی عورت نے لے لی تھی۔ وہ رشک سے شاہین آپا کو بھابیوں سے چہلی کرتی، بھائیوں کو ان کی لاپرواہی پہ ٹوکتے رہتی۔ کیسے وہ بیگ بھر کے سب کے لیے فیصلہ آباد سے لون کے خوبصورت سوٹ لائی تھی، کتنے استحقاق سے جاتے ہوئے بھائی کے بچوں کو نقدی تھما کے گئی تھی۔
ایسی نندوں کی تو 4 کڑوی باتیں بھی بھابیاں ہنس کے سن لیتی ہیں، اور وہ جتنے دن رہتی اماں کے کمرے تک محدود رہتی۔ کوئی بھابھی اسے پاس بٹھا کے خوش گپیاں نہ لگاتی، کوئی شاپنگ پہ ساتھ لے کر نہ جاتی، وہ آگے بڑھ بڑھ کے کچن کے کام کرتی، کوئی تکلفن بھی منع نہ کرتا اور مروتن بھی شکریہ ادا نہ کرتا، جبکہ شاہین آپا کو کسی نے ہل کے پانی تک نہ پینے دیا تھا۔ اسے اپنی بے وقتی اور کم مائگی کا احساس پہلے سے بڑھ کے ہو رہا تھا۔ ان سب کی وجہ سے وہ فاروق کی حریص طبیعت کو گردانتی ہوئی سخت کبیدہ ہو رہی تھی۔ اب نرگس خالہ کی اطلاعات نے اسے مزید سلگا دیا اور فاروق کے آتے ہی اس سے جواب طلب کرنے کھڑی ہو گئی۔ ہاں جاتا ہوں۔ تو پھر اس کی توقع کے خلاف وہ فوراً ہی بولا تو وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کا تو خیال تھا کہ کتنا لڑ جھگڑ کے ہی وہ اس سے یہ بات اگلوا سکے گی۔ کیا مطلب پھر؟ آپ کا کیا کام ہے وہاں؟ ٹھیک ہے وہ آپ کی پھوپھی کا گھر ہے، لیکن وہاں کوئی مرد نہیں رہتا اور آپ کا جانا کسی طور مناسب نہیں ہے، وہ بھی اس طرح کہ پچھلے کئی سالوں سے دونوں گھرانوں کا میل جول برائے نام ہی رہ گیا تھا۔ پھر ایک ہی نگینہ کے دوبارہ آ جانے کے بعد آپ کے وہاں پھیرے لگانے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہی ہے کہ میرا اس سے معاشقہ ہے نا؟ بیوقوف عورت میں اسے قابل سمجھتا تو پہلے ہی کیوں منگنی کرواتا؟ اکیلی عورتیں ہیں اسی لیے تو جاتا ہوں، آخر رشتہ داری ہے، مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ اس نے ٹالا۔ آپ کے سوا بڑی دنیا میں کوئی اور نہیں ان کا؟ وہ بھری بیٹھی تھی۔ بڑی زبان چل رہی ہے آخر کیوں نہ چلے؟ 3 دن میکے والوں نے خوب رنگ صاف کیے ہوں گے، اچھی چابی بھری ہوگی۔ ہاں بھائی، ان کے پاس اور ہے بھی کیا بیٹی کو دینے کے لیے؟ نہ تربیت، نہ نصیحت اور نہ ہی پیسے، بس یہ گر سکھا دیتے ہیں کہ کس طرح شوہر کے ناک پہ دم کیے رکھنا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گیا۔ وہ کڑتی ہوئی کچن میں چلی گئی، لیکن اس کے بڑبڑانے کی آوازیں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ کتنی ہی دیر لیٹا بچوں سے گفتگو کے دوران اسے سنانے کو جلی کٹی باتیں کرتا رہا، جن کا مطلب وہ بخوبی سمجھتی تھی۔ چند ہی دن بعد وہ اس کے سر ہو گیا کہ وہ اپنے باپ سے 50,000 روپے لے آئے تاکہ وہ محلے میں کوئی پورشن کرائے پہ لے کر بڑے پیمانے پر اکیڈمی کھول سکے۔ 50,000؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ کیوں دیں گے اتنی بڑی رقم؟ وہ اس کا نیا مطالبہ سن کر اچھل پڑی۔ بڑی رقم؟ یہ بڑی رقم ہے؟ پورشن کا ایڈوانس اور سیکورٹی دینے میں ہی آدھی رقم لگ جائے گی، کچھ ضروری فرنیچر وہ بھی سیکنڈ ہینڈ آئے گا، اور ظاہر ہے پبلسٹی پہ بھی کچھ نہ کچھ پیسے لگیں گے، پمفلٹ چھپیں گے، بینر لگیں گے چوک میں۔ اس نے خرچہ گنوایا۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو کیا ساری عمر گھر گھر جا کے بچے پڑھاتا رہوں؟ یہ اکیڈمیوں والے ہزاروں روپے فیس لیتے ہیں، اور اتنا سر کھپانے والے ٹیوٹرز کو ملتا ہی کیا ہے؟ بس میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی اکیڈمی کھولوں گا۔ تم پڑھی لکھی ہو کے بھی یہ بات نہیں سمجھتی کہ زندگی میں ہر دم آگے بڑھنے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ تم تو کنویں کا مینڈک بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہو، ساتھ ہی مجھے اور بچوں کو بھی گھٹ گھٹ کر جینے کا سبق دیتی ہو۔ تم سے تو وہ میٹرک پاس نگینہ عقل مند ہے، اسی نے یہ آئیڈیا دیا ہے۔ اوہ، تو یہ خناس اس نے بھرا ہے؟ بھلا اسے آپ کے برے بلے سے کیا مطلب؟ اسے میرا خیال ہے، اسی لیے تو اتنی فکر کرتی ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ؟ اسے کم صورت اور جاہل ٹھہرا کر برسوں پرانی منگنی توڑی، جس کے ازالے کے لیے پھوپھا جان نے جلد بازی میں اس کی شادی ایک بیمار شخص سے کر دی۔ اس کے باوجود اتنی صاف طبیعت ہے کہ ابھی بھی میرے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے۔ بلکہ اس نے تو یہاں تک پیشکش کی ہے کہ شوہر کے ترکے میں ملنے والا مکان وہ میرے لیے کرایہ داروں سے خالی کروا سکتی ہے، اور اس کے لیے اس نے شرط کیا رکھی ہے؟ دل ہی دل میں لرز جانے کے باوجود وہ کمال حوصلے سے لہجے پہ قابو پا کے سکون سے بولی۔ تو اپنی روح میں کہنے جانے والا فاروق گڑبڑا گیا۔ کیسی شرط؟ کوئی شرط نہیں، اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس کی پیشکش شکریہ کے ساتھ لٹا دی ہے، یہ کہہ کر مجھے اپنے طور پر کوشش کرنے دو، کچھ نہ بن پایا تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ تم جو ہو میری مدد کے لیے، تو مجھے اوروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس نے اسے موم کرنا چاہا، لیکن میرا تقریباً سارا زیور تو آپ پہلے بیچ چکے ہیں اپنے کوئی پرانے قرضے اتارنے کے سلسلے میں۔
اب تو یہ گلے کی چین، کانوں کی بالیاں اور بری کا ایک ہلکا سا جڑاؤ سیٹ ہے، 1.5-2 تولے کا، یا پھر بچیوں کے ٹاپس ہیں جو پچھلی سالگرہ پہ امی نے دیے تھے، کل ملا کے 20,000 بھی نہ بنیں گے۔ اور وہ کڑے جو تمہارے بھائی نے اپنے بیٹے کی خوشی میں تمہیں چڑھائے تھے، اس نے خریدا، آپ جانتے ہیں، وہ میں نے بینک میں رکھوائے ہیں، اینی اور رانی کے لیے۔ ویسے بھی آپ یقین کیجئے، سارا زیور بیچ کے بھی 50,000 نہیں بنیں گے۔ تو مت بیچو، ضرورت بھی کیا ہے ہاتھ کان ننگے کرنے کی؟ اپنے ابو سے مانگو، بھائیوں سے کہو، 50,000 ان کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ اور پھر میں کون سا روز مانگنے جاتا ہوں؟ پہلی بار ضرورت پڑی ہے۔ ہو، پہلی بار؟ وہ بڑبڑائی تو انتہا درجے کے سکون کے ساتھ۔ نیم دراز فاروق پہلی بار پڑکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے اور بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہوں، اپنی عیاشی کے لیے نہیں۔ مجھ سے اب بسوں ویگنوں کے دھکے کھا کھا کے 100-200 کی ٹیوشن پڑھانے نہیں جایا جاتا۔ سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو کل ہی بچے لے کے میکے چلی جاؤ، لڑ کے جھگڑ کے منت کر کے کسی بھی طرح رقم لاؤ۔ تمہارے اپنے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں جو مانگتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کی کمائی پہ تمہارا بھی حق ہے، بلکہ بیٹیوں کا حق ساری عمر رہتا ہے۔ اپنا حق منواؤ کسی بھی طریقے سے، میں 1 ہفتہ انتظار کروں گا۔ پیسے لا سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہی رہ جانا، مجھے دوسری جگہ سے رقم مل ہی رہی ہے۔ پھر کیا ہوا اگر وہ چند شرطیں بھی لگا دیں گے تو؟ اس نے کروٹ لی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تیاری تو وہ بھی کر ہی رہی تھی، صبح پھر سے میکے جانے کی۔ امی، آپ پھر سے بیگ بھر رہی ہیں؟ ہم پھر نانو گھر جائیں گے، اینی نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم درخواست لکھ دو، اسکول 2 دن کی چھٹی کی۔ نہیں امی، ہم وہاں نہیں جائیں گے، مامیاں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، ریموٹ اٹھاؤ تو گھورتی ہیں۔ اس دن تو اتنے زور سے چھینا، میرے ہاتھ سے ان کا لمبا ناخن میں مجھے چبھ گیا۔ رانی بسوری، تو بیٹا آپ کیوں کسی کی چیز چھیڑتی ہیں؟ کسی کے گھر جا کے آرام سے بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر فضول ہاتھ نہیں مارا کرتے، اس نے سمجھایا۔ لیکن آخر ہم کیوں جاتے ہیں اتنے دن وہاں رہنے؟ اتنے دن تک کیسے کسی کی چیز کو ہاتھ لگائے بغیر رہ سکتے ہیں؟ اس کی بیٹی نے نکتہ اٹھایا۔ اور ہاتھ نہ لگائیں تب بھی ڈانٹ تو پڑتی ہی ہے۔ اس دن میں نے ناشتے میں پراٹھا مانگا تو بڑی مامی غصے سے کہنے لگی، سوکھی روٹیاں کھانے والے یہاں آ کے کتنے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی انسلٹ فیل ہوئی مجھے۔ اینی اس کی طرح ضرورت سے زیادہ حساس تھی، وہ کٹ کے رہ گئی۔ اتنا رقیق جملہ میری اولاد کے لیے؟ اور مانی کو تو ٹیپو اور ببلو ہر وقت مارتے رہتے ہیں، اسے اپنے کھلونے دکھا کے چڑھاتے ہیں، وہ تو بچہ ہے، رو رو کے مانگنے لگتا ہے، تو سب تالیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں فقیر آئے ہیں ہمارے گھر۔ اینی نے اٹک اٹک کے بتایا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی، پھر کچھ سوچ کے مسکرائی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مارتے ہیں تو مار کھا لیا کرو، فقیر کہتے ہیں تو سن لیا کرو، انسلٹ کرتے ہیں تو سہ لیا کرو، اچھا ہے نا، عادت پڑ جائے گی، بڑی ہو کے تمہیں یہ سب اتنا مشکل نہیں لگے گا جتنا مجھے لگ رہا ہے۔ اس نے بیٹی کے آنسو صاف کر دیے۔ اور یہ کہانی تو فاتح اور نورین جیسی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں۔ کہاں فاتح جیسے گھر گھر کا کام کرنے والی نچلے درجے کی عورت، کہاں نورین جیسی خود اعتمادی سے محروم، شوہر کی مرضی اور خواہش کو حرف اول جاننے والی متوسط طبقے کی عام سی عورت، اور کہاں مسز مریم ٹوانا جیسی گریسفل، خوبصورت، باروب ہائی سوسائٹی کی جانی پہچانی شخصیت رکھنے والی خاتون۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مشہور سوشل ورکر مسز مریم ٹوانا کی۔ سلک اور شیفون کی مہین ساڑیاں پہنے، اونچی ہیل والی جوتی کے ساتھ بے دھڑک قدم اٹھاتی، لمبی دودیا گردن کو مزید اونچا کیے، گندمی سنہری رنگت پہ کھل جانے والا تیز رنگ کا میک اپ کیے وہ کہیں سے بھی ایک جوان ہوتی بیٹے کی ماں نہ لگتی۔ اگرچہ سبکتیں ٹوانا بزنس ٹائکون سمجھتے ہیں، خاندانی حوالہ بھی کم پرکشش نہیں، اس کے باوجود مسز مریم ٹوانا کی اپنی ایک منفرد اور مضبوط سماجی حیثیت ہے۔ وہ بھی کسی گرے پڑے خاندان کی توہین نہیں، البتہ ان کے سسرال کو سیاست کی وجہ سے ذرا زیادہ شہرت مل چکی تھی،
اور یہ بات وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ بے تحاشا دولت سے زیادہ شہرت آپ کو زیادہ اہم بناتی ہے۔ کتاب ہوا کچھ یوں کہ پارٹ نمبر 4 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 54 سے سماعت فرمائیے۔